حالات بدلنے کا وعدہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم رشوت اور کرپشن کا خاتمہ میرٹ پر ہوگا ہر کام انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہے ہم سب کا خواب یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN ٹی وی نیٹ ورک پر. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ابھی نئی حکومت آ چکی ہے اور اس کو ابھی مہینہ نہیں ہوا. 18 اگست کو حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور اب اس کو تقریباً 1 مہینہ اور 3-4 دن کے بعد پورا ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر مسلسل تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ابھی مطلب ان کو سیٹل ہوئے کوئی ٹائم نہیں ہوا، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن آپ مختلف جو ہمارے نجی چینلز ہیں وہ مطلب اس قسم کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا ہم 3 گاڑیاں رکھیں گے تو 5 آ گئیں. ابھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آرڈینری انہوں نے جہاز میں سفر کیا ہے اور اپنا سامان بھی خود اٹھایا ہے. ایک اچھی مثال قائم کی ہے. ساتھ جو انہوں نے باہر دوسرے وقفے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی گاڑیاں دکھانی شروع کر دی. لٹل ریئلائزنگ کہ ان کو ریسیو کرنے بھی گیسٹ آتے ہیں، گورنر بھی آتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی آتے ہیں. ان کی سب کی گاڑیاں ملا کے انہوں نے کہا دیا کہ اتنی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں دیز ہیو ٹو بی سین ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اور اس میں کس طرح سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اگر آپ ایسی مطلب یہ ہے کہ تنقید کرتے رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی کہ اب لوگ جو ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ تنقید ضرور کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب کو حق ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اٹ ہیز ٹو بی ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. ابھی انہوں نے حال ہی میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ایڈریس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بالکل آرام سے کام کریں. دیر ول بی نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایز ہیز بین ہیپننگ ان دی پاسٹ. یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے اوپر یقیناً اگر عملی جامہ پہنا گیا تو کرپشن کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا بند ہو جائیں گے، بند ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کو جاب سیکیورٹی ہو، جب آپ کو پروٹیکشن ملے تو پھر آپ بولڈ ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں وغیرہ کم ہیں. اس سے ہم ذرا تھوڑا ڈس ایگری کریں گے. ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ بیوروکریٹس ہیں اب حکومت پاکستان کے گریڈ اتنے ہیں کہ دے آر کمفرٹیبل اور آدمی تو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا. ویسے تو اگر آپ اس کو جتنی مرضی تنخواہ دے دیں وہ پھر بھی کہے گا جی کم ہے. لیکن یہ ہے کہ دے آر بینگ آل ریزنیبلی پیڈ اور پھر جو ان کو اس کے ساتھ فیسیلیٹیز حاصل ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. بلکہ میں تو اس فورم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو تمام اداروں کے بارے میں بریفنگ ملنی چاہیے. ان کے پے سٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو کتنی تنخواہیں مل رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. پرائیویٹ ادارے جو مرضی کریں لیکن جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ یکساں سکیل ہونے چاہیے. اور اس میں ایک بہت ہی بڑا تماشا ہوتا ہے کہ تنخواہ تو کم ہوتی ہے لیکن الاؤنسز کی بھرمار ہوتی ہے. اگر تنخواہ کسی کی 50-60 ہزار ہے تو 3 لاکھ کے الاؤنس ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک منیمم لیول اور ایک میکسیمم لیول
کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پھر تنخواہ جو ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ آسٹیرٹی میجر لے سکتے ہیں، ورنہ تو پھر اگر آپ ہر سال ہی ایکسرسائز کرتے رہیں گے، 5 کے 6 لا جائیں گے، 6 کے 7 لاکھ ہو جائیں گے، 7 والے کے 8 ہو جائیں گے، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اور سب سے خطرناک بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ روزانہ 6 ارب روپیہ سود کی مد میں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر 6 بلین روپیز، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کو اگر آپ 365 سے ضرب دیں تو میرا خیال ہے وہ ایک بہت ہی مشکل فگر ہے۔ میں تو ابھی میرے پاس کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم پورے فائنینشیل کرائسس میں ہیں پاکستان کے پاس۔ اچھا، ایک اور چیز جو سمجھ سے بالا تر ہے، شاید آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ خزانہ خالی چھوڑ کے گئے ہیں، خزانے میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب حکومت نئی آ جاتی ہے تو وہ یہ خزانہ بھرنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر ایسے میسر نہیں اٹھاتے جس سے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ جی خزانہ خالی تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اکنامک ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے کامیابی حاصل کرتی ہے، کس طرح سے قوم کو یہ جو قرضوں کے شکنجے ہیں ان سے باہر کرتی ہے۔ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں اس کے اندر تقریباً 40,000 سیاسی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ فگر کچھ بھی نہیں ہے، خالی پاور کمپنیز کا سوال نہیں۔ اگر آپ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اگر آپ سب کو دیکھ لیں تو سب میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور سیاسی بھرتیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں آپ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک جو ہے وہ مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورننس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، گورننس کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں۔ اس کا چیف جسٹس صاحب نے بھی کئی دفعہ نوٹس لیا ہے، اور آئے دن ہم اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ گورننس کا فقدان ہے، گورننس کا فقدان ہے۔ گورننس کا فقدان ہونے کی صرف میرے خیال میں، جو میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ایک ہی وجہ ہے کہ قانون کا یکساں استعمال نہیں ہوتا۔ دس از سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، سلیکٹیو، اور پھر دیر از سم انسٹیٹیوشنل ڈسٹنکشن آلسو۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی جب تک آپ میں سے جان نہیں چھڑائیں گے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، میں ہوں، کوئی اور ہے، چپراسی ہے، جنرل ہے، سینئر بیوروکریٹ ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو اب اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوری قوم جو ہے یہ مل کر اس کا ساتھ دے۔ جہاں سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اٹ مسٹ بی پوائنٹڈ آؤٹ۔ میڈیا ہمارا بڑا وائبرنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں، کام کریں۔ سی پیک کے حوالے سے آپ نے دیکھا پھر ایک بحث چھڑ گئی ہے، کوئی فائنینشیل ٹائم یو کے کا پیپر ہے، اس میں آ گیا تھا کہ اس حوالے سے، جس کا کہ منسٹری آف کامرس نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس حوالے سے چین کے جو وزیر خارجہ ان کا بیان آیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، حکومت نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے یقیناً، لیکن ٹھیک ہے، پچھلی حکومت نے اس کو ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا، کوئی اس کا بتایا نہیں کہ کیا اگریمنٹ ہوا ہے۔ تو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ہے عوام کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے، جو بھی اگریمنٹ ہوا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا کلازز ہیں، کوئی اگر ریزرویشنز بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بھی اٹینڈ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈار صاحب کے لیے جو ان کو پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو برطانیہ نے ہمارے وہ ان کی ملک بدری کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ میرا خیال ہے فریش اس سے طریقے سے کیس کو چلایا جائے گا۔ اور دوسرا، آپ نے ایک اور بھی خبر پڑھی ہوگی، نیل مسرت ہیں، بلڈر ہیں برطانیہ میں، جو کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بڑے دوست ہیں۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پلان بنائیں گے اور بتائیں گے۔
اور فری خدمات انجام دیں گے. تو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسے مشہور بلڈرز ہیں جو چیپ ہاؤسز بنا رہے ہیں, بنا کے عوام کو دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں پہلے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. 50 لاکھ کوئی 2-4 یونٹ نہیں ہے, ایک بہت بڑا یونٹ ہے. اوور دا پیریڈ آف 5 ایئرز اس کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. چیف جسٹس صاحب بہت سیریس ہیں ڈیم بنانے میں. اب ان کا وہ کہتے ہیں میرا تھوڑا وقت رہ گیا, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن انہوں نے جو پودا لگایا یقیناً یہ اس کو اچھے انجام تک پہنچے گا اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے اندر پیسے دے رہے ہیں. ان تمام باتوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے جناب صلاح الدین حیدر صاحب کو, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, فارمر منسٹر بھی رہے ہیں اور ہماری دعوت پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ کافی مصروف ان کا وقت ہوتا ہے, لیکن صلاح الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جیسے میں نے بتایا عمران خان صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جی جو بیوروکریٹس ہیں, آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی مشکلات ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوروکریٹس آر ویل لکڈ آفٹر بائی گورنمنٹ, بائی پریویس گورنمنٹس آلسو. انفیکٹ ہم اگر کہیں کہ سب گورنمنٹ نے ان کا خیال رکھا ہے اور پریویلیجز دیتے رہے ہیں, فیسیلیٹیز ہیں. تو عام آدمی جو ہے یہ 15-20 ہزار والے, 25 ہزار والا تنخواہ والا, اس کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی. دیکھیے میں آپ کی ایک بات بالکل سے اتفاق کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سینئر افسران کو ایڈریس کیا سارے کے سارے, جس میں میرا خیال ہے 19 گریڈ سے 21-22 گریڈ تک کے افسران ہوں گے. 19 گریڈ سے کم از کم ہوں گے, 3 نہیں ہوں گے. بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے آپ نے بات کہا, میں بات تو بالکل صحیح ہے کہ تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 2-2.5 لاکھ روپے کے الاؤنسز بن جاتے ہیں. پھر ان کے مکانات ہیں جو کہ بڑے بڑے علاقوں میں محیط ہوتے ہیں, محلہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کو دیکھ لیں, چیف سیکرٹری کو دیکھ لیں, DIG کی پولیس کو دیکھ لیں. تو اگر عمران صاحب وزیر اعظم ہاؤس کے 3 کمروں کے ملٹری سیکرٹری کے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں, دفتر تو استعمال کرتے ہیں لیکن رہتے نہیں وہاں پہ, تو پھر یہ ان کا بھی تو کچھ ہے, بڑے بڑے جنرلوں کے ہاؤسز ہیں. جی ہاں بالکل. تو ان کو بھی تو کوئی کفایت شعری کا سبق پڑھانا چاہیے نا, کہ ایک آپ جامع وہ پلان بنائیں جہاں پہ یہ قدرن لگائی جائے کہ صاحب اس سے 1,000 گز ایکڑ زیادہ کسی کا مکان نہیں ہوگا. 1,000 گز کا ایکڑ بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں 5 بیڈ روم آرام سے بنتے ہیں. یہ بالکل بنتے ہیں. ہاں ہاں, آپ بھی مکان میں رہتے ہیں, آپ نے چھوٹا سا مکان بنایا پھر بھی بڑا کمفرٹیبل ہے اس کے لیے اپارٹمنٹ کے بعد میں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کو خیال کرنا پڑے گا. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چھوٹے گریڈ کے ملازمین جو 14-15 گریڈ کے, جی جی بالکل, جو افسران میں شامل نہیں ہوتے, 17 گریڈ 18 گریڈ, ان کی تنخواہیں 50-60 ہزار مشکل سے بنتی ہیں جا کر کے مہینے میں الاؤنس پیدا کر کے. تو اب ان کو بھی یا تو پھر آپ جامع تقریب بتائیں, اور پھر آپ نے صحیح کہا کہ جو بھی حکومت آئی وہ سول سرونٹ کی بھرائی کے لیے ہر بجٹ میں کوئی ہر فنانس منسٹر 10% 15% تنخواہ بڑھا دیتا تھا افسران کے لیے. جی ہاں بالکل. اس کا اثر جو پڑتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ پڑتا ہے. اچھا ایک بات میں اور کرتا چلوں یہاں پہ کہ عموماً مطالبہ ہوتا ہے کہ جاب ہم نے بہت دے دی. بھٹو صاحب کے زمانے سنتے آ رہے ہیں, تو خاص طور پیپل پارٹی کے زمانے میں نون لیگ میں بہت. وہ ویسے مشہور ہیں جابز دینے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک لحاظ سے مطلب میرے نزدیک حکومت کا کام جاب دینا نہیں ہے. حکومت کا کام کاروبار کو ترقی دینا ہے تاکہ انڈسٹریز لگائیں تاکہ ملازمتوں کے مواقع خود بخود بڑھیں. حکومت کا کام ہے, آپ کو یاد ہے معین قریشی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن کے آئے تھے, جی جی, انہوں نے سب سے پہلے حکومت کی چھانٹی کر دی تھی کہ سب بیکار ہے, سب چلے جاؤ واپس. بہت سے لوگوں کو ریٹائر, وہ خود بھی تو جلدی چلے گئے, 3 مہینے کے لیے آئے, 3 مہینے الیکشن کرا کے چلے گئے. لیکن اچھی ٹیم تھی ان کی. ان کو کہتے ہیں امپورٹڈ پرائم منسٹر تھے, امپورٹڈ پرائم منسٹر. امریکہ سے آئے تھے, ID کارڈ بھی ان کا امریکہ کا تھا. تو اب یہ لیکن یہ ظلم تھا پاکستان, اتنے پاکستان کے لوگ آئے تھے, ان میں سے کسی کو لگاتے تھے, ضروری تھا ان کو بلانا. خیر وہ میرا خالدی بنے, جتوئی بنے, وہ ہمارے لوکل تھے نا, سینٹ کے چیئرمین بن, یہ تو باہر سے آئے تھے. ہاں وہ خالی وہ باہر سے آئے تھے. لیکن بہرحال اس میں بھی اب ایسی کوئی بات نہیں. وہ خود نہیں آئے تھے, وہ لائے گئے تھے. جسٹس اسرائیل ملک بنے, ہاں سنگاپور سے لائے گئے تھے رات کو. تو اب سوال یہ ہے کہ تنخواہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک اور آج اخبار میں خبر ہے, بہت موقر اخبار, انگریزی کا اخبار ہے, کہ آپ نے کہا کہ پاور کمپنیوں میں 40,000 سیاسی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا رہا ہے, سارے محکمے میں دیکھ رہے ہیں آپ, مستقل اتنی بڑی گورنمنٹ بنی ہوئی جس کی انتہا نہیں, جس کا بجٹ اتنا بڑا ہے کہ تنخواہوں پہ پڑھا دکھایا تھا. اگر آپ آج ایک بہت موقع انگریزی اخبار میں خبر ہے پاکستان کے
کہ 1,71,000 خالی آسامیاں وفاقی حکومت اور اٹانومس باڈیز میں خالی پڑی ہیں جن کو بھرنے کی ضرورت ہے. اس میں زیادہ تر پنجاب کی حکومت ہے, سندھ کی حکومت بھی ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری نظر آ رہی ہے. پھر عمران خان کو چاہیے, اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ صحیح ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جو تنقید کر رہے ہیں تنقید ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم تنقید کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ دیں کہ صاحب یہ کر دیجیے آپ, ہمارے زمان میں صحیح ہے. ہو سکتا ہے عمران کو یہ خیال آئے, ان کی ٹیم کو خیال آئے سب یہ غلط ہے. ایسا آج میں آپ کو کہہ دوں نہیں تو انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے نا, تو 1,71,000 جو خالی ہیں یہ اسی میں سے تو دیں گے ہی. دیں گے نا, ٹھیک ہے 1 لاکھ نوکری, لیکن ایک بہتر طریقہ یہ کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کریں اور اس میں جب خود بخود اس کے تنخواہیں کاروبار میں. دیکھیں بات یہ ہے صلاح الدین صاحب, انڈسٹریلائزیشن اب جب کریں گے تو آٹومیٹیکلی جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہوتی جائیں گی, حکومت پہ بوجھ کم پڑ جائے گا, خزانے بوجھ کم پڑے گا. ابھی دیکھیں نا ہم نے جو اوور سٹفنگ کر کے پی آئی یو کو بند کرا دیا ایک لحاظ سے. اسی اسٹیل مل آپ کی بند پڑی ہوئی ہے, ریلوے کا برا حال ہے, 1 سال سے بند پڑی ہوئی ہے, 2 سال سے بند پڑی ہوئی اب اس کو رشیا نے اس کو آفر بھی کیا, آپ ہماری ٹیکنالوجی سے بنی ہمیں بنائیے, آپ ہمیں بھیج دیجیے, ہم اس کو چلا کے دکھا دیتے ہیں. تو اس میں زمین کا جھگڑا پڑ گیا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہماری زمینیں کیسے بیچیں گے آپ, ہم نے دی زمین تو مملکت خدا داد کی ہے جی, زمین تو پراپرٹی نہیں ہوتی. حضور کی باتیں کرنا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ جو پیپل پارٹی کے وفاق سے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو کیوں نہیں اسٹیم حاصل کری, کیوں نہیں اسٹیم چلائی. ابھی ہم یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی تھوڑا بریک کا ٹائم آ گیا ہے, سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ, انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم, رشوت اور کرپشن کا خاتمہ, میرٹ پر ہوگا ہر کام, انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام, یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.